بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور ان میں طاعون اور اس طرح کی وبائی بیماریاں نہ پھیلیں، اور ایسی بیماریاں اس بے حیائی کی وجہ سے اس معاشرے میں پھیل جاتی ہیں جن بیماریوں کا اس معاشرے میں کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا ہوتا۔ یہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت پہلے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی تو کرونا وائرس ہو یا اس طرح کے اور جس طرح کے امراض جو آج کل جدید پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے اور ان چیزوں کا ہم شکار ہوتے رہیں گے۔ اس حدیث کے مطابق کرونا وائرس سے بچنے کا یا اس طرح کی نت نئی بیماریوں سے بچنے کا نسخہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو من حیث القوم بے حیائی سے نہیں بچاتے اور ایسے ایونٹس اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے جو ہمیں بے حیا بنا رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہم خود اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں کرونا وائرس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں حکومت پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملکی سطح پر یہ کرونا وائرس نہ پھیلے اور ہم اپنے آپ کو ایک مسلم کنٹری کنسیڈر کرتے ہیں، تو مسلم حکومت کی، پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے حیائی کے جس طرح کے کام ہو رہے ہیں، جو فلمیں، ڈرامے اور ابھی جو 8 مارچ کو جو پروگرام ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزوں کو فوری روکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ انڈیویجولی اپنے گھر کے اندر دیکھیں، گھر میں کوئی بے حیائی ہے، باہر بے حیائی ہے، آنکھوں میں یا فحش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، فحش ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس حدیث کے مطابق ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں۔ جو صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح حدیث شریف میں جو آتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماریوں سے پناہ مانگی ہے۔ بہت جو بری قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، برس، جذام، اسی طرح حدیث میں آتا ہے سیء الاسقام، جو بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پناہ مانگی ہیں۔ تو ان بیماریوں سے بھی ہم پناہ مانگیں اور ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، لیکن خصوصی طور پر اس بات کا ہم عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، اپنی ذاتی انفرادی سطح پر بھی، اور حکومت میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔